رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، خوش آمدید. آپ کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو، تمام ہمارے شرکاء کو مبارک ہو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. آ گیا وہ مہینہ جس کا انتظار تھا، آ گیا وہ مہینہ اور ہم اس کی قدر کر پائیں. آمین آمین. ایسا کچھ اس پر رہنمائی فرمائیں کہ رمضان شریف میں ہم کیا کیا گولز سیٹ کریں، یا ویسے ہی ایک تو چلتے رہتے ہیں، جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی تھوڑی بہت کمی نیچرلی آ جاتی ہے. تو کچھ گولز اگر سیٹ ہوں، کچھ چیزوں کے، کچھ پڑھنے کے، کچھ تلاوت کے، کچھ نمازوں کے، صدقات کے، تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل. دیکھیں نا، دنیا میں بہت سارے گولز ہم آلریڈی سیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے امتحان کا گول سیٹ کرتا ہے، اس کو پاس کرنا ہے، بعض اوقات تو پھر اس میں کون سا گریڈ لانا ہے. کاروباری بندہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کے گول سیٹ کرتا ہے کہ یہ مال ان دنوں میں خرید لوں گا تو پھر اتنے دنوں میں تیار ہوگا تو تب جا کے وہاں سیل ہوگا. ہر نارملی نیچرلی دیکھیں تو بہت سارے گولز ہم یا تو ان انٹینشنلی سیٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. نوجوان کر رہے ہوتے ہیں، بزرگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہماری صحت کے گول سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے دن آپ نے دوائی کھانی ہے. تو یہ تو وہ مہینہ ہے کہ پہلی بات تو میں ابھی ماشاءاللہ پروگرام کچھ دیر پہلے سن رہا تھا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یعنی یہ تو اتنی بڑی ہم پر مہربانی ہو گئی ہے کہ جیتے جی پھر رمضان مل گیا ہے. پچھلے رمضان میں کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، وہ اب نہیں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلے رمضان میں دنیا میں ہوں گے کہ نہیں. تو سب سے پہلا گول تو ہمارا یہ سیٹ ہونا چاہیے، ٹارگٹ یہ سیٹ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم پر مرنے سے پہلے ایک مہربانی کر دی گئی ہے کہ ہمیں پھر رمضان دے دیا گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو. یہ ایک حدیث ہی رمضان کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے کافی ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ عظیم فرمان کہ اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اٹ مینز رمضان عطا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں عذاب دینا نہیں ہے رب کو. لیکن اگر پھر بھی بندہ عذاب سے نہ بچ پایا اس مہینے کو پانے کے باوجود تو اس نے تو اپنا کام پورا نہ کیا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک جب ماہ رمضان آتا تو فکر مند ہو جاتے. اور فکر مند کیسے ہوتے تھے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا. تو اب علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جو رنگ متغیر ہونا ہے، رنگ بدلنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک پر یہ خوف لاحق ہو جاتا یا یہ فکر لاحق ہو جاتی کہ اس مہینے میں جو حق بندگی ہے وہ کہیں ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اب یہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہے کہ جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا ہے. ان کا لیول آف اپروچ یہ ہے کہ یہ فکر لاحق ہے کہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ کہیں اس میں جو اللہ کی عبادت کا حق ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے زیادہ کون اللہ کی بارگاہ میں عبادت اچھے انداز سے کر سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ کیا جب بھی آپ نے بہت اہم جملہ کہا کہ کوئی تبدیلی آئی یا ہم نے کوئی اس کو نوٹس بھی لیا یا یہ کیلنڈر کے پرچوں کی طرح یہ مہینہ آ گیا کہ بھئی مہینہ چینج ہو گیا، تاریخ بدل گئی اور جس طرح کیلنڈر کا صفحہ گزر گیا اس طرح رمضان بھی گزر گیا. نہیں، بلکہ اس کو ہم نے ایک بہت ٹارگیٹڈ طریقے سے گزارنا ہے. اور ماشاءاللہ یہ جو مدنی چینل کا آج پہلی رات کا پروگرام ہے یہ ہمیں یہ بوسٹ کر سکتا ہے کہ ہم آج سے ہی کچھ پلان اور گول سیٹ کر لیں. سب سے پہلے تو ہمارا یقیناً جو مین ٹارگٹ ہو وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے روزے ایٹ اینی کاسٹ پورے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی میں پروگرام میں سن رہا تھا، عدنان بھائی فرما رہے تھے اور آپ نے سوال کیا تھا کہ لوگ آج کل روزے نہیں رکھ رہے، انہیں موٹیویٹ کیسے کیا جائے. اشفاق بھائی آپ کے تو خیر بچپن کی بات ہوگی، مفتی صاحب اور ہماری جوانی کی بات ہوگی کہ ہم یہ کبھی سوچتے نہیں تھے. یعنی یہ سوچ ہی نہیں آتی تھی کسی کو کہ روزے رکھنے کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہے. یعنی روزہ تو رکھنا ہی ہے نا، اس میں ڈکشنری میں نو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو روزے کے لیے موٹیویٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی ہم چھوٹے تھے تو ہم خارا در اولڈ سٹی ایریا میں رہتے تھے تو ایک ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک ہوٹل کے بارے میں سنتے تھے کہ وہاں ایک اسٹیشن پر ایک ہوٹل ہے جہاں لوگ چھپ کے خوجے جو روز اب خوجا کہتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے وہ وہاں جا کے کھاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا روزہ کوئی نہیں رکھتا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور اب جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ دھڑلے سے اور بڑی تعداد میں لوگ روزہ نہیں رکھ رہے اور بھیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. تو سب سے پہلا گول تو یہ ہونا چاہیے کہ روزے کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. کیسے رمضان گزر جائے گا؟ مسلمان کو رمضان ملا اور وہ روزے نہ رکھے، وہ تو انتظار کرے پورا سال روزہ رکھنے کے. تو یہ گول ہونا چاہیے. اچھا اس میں کیا ہوگا اشفاق بھائی کہ ہمیں اپنے معمولات کو چیک کرنا. یہ تو وہ لوگ ہوں گے نا جو مذہبی نہیں ہوں گے، مذہبی لوگ ہوں گے اور آپ جیسے مذہبی گھرانے کے لوگ.
عام لوگوں کی بھی یہی سچویشن تھی پہلے؟ بالکل. دیکھیں داڑھی نہیں ہے. اور اب میں جب اب مارکیٹ میں کام زیادہ جاتا تھا رمضانوں میں، ماشاءاللہ میں تو اپنے پٹھان مزدور بھائیوں کو آج تک یہ حیران ہوں اس بات پر. اب تو ٹھنڈے رمضان ہو گئے نا، جون جولائی کے رمضان جب 7:30 بجے جا کے افطار ہونا ہے اور جناب کڑکتی دھوپ میں وہ بورے اٹھا رہے ہیں، وہ ریڑیاں چلا رہے ہیں، اور کمال ہے کسی ایک کا روزہ نہ ہو، بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے. تو اب بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ ریشیو جو بڑھتا جا رہا ہے اور اس پر ہمیں ڈسکشن کرنی پڑ رہی ہے نا، یہ بڑا عجیب فیل ہوتا ہے کہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ بھئی رمضان کے جو روزے ہیں وہ رکھیں. بھئی رمضان کے روزے کے بغیر تو رمضان گزرنا ہی نہیں چاہیے. ہاں ایک بات ضرور میں عرض کروں گا کہ اپنے شیڈیول کو ضرور چیک کر لیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں روزہ رکھنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. ہم اپنے کام کاج کو تھوڑا ری چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی روٹین کی وجہ سے تھک جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے معمولات میں کوئی ایسی میری تبدیلی ہے جس کی وجہ سے مجھے روزہ رکھنے میں یا پھر روزے کے بعد مزید عبادتیں کرنے میں. اب دیکھیں نا تراویح پڑھنی ہے تو آپ کے اندر انرجی ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ کو پہلے ہی اتنا تھکا لیں کہ اب آپ کہیں میرے پاس جناب تراویح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ویسے ہمیں اپنے کام کو کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان کو نہ کہیں کہ کام آ گیا ہے. اب رمضان آ گیا تو ہمیں تخفیف کر کے اپنے تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، تھوڑا ٹائم ٹیبل کام پہ کم ہو جائے، ہمیں اپنے روزوں پر اور ماشاءاللہ جو ہے نا وہ تراویح پر توجہ دینی ہے، عبادت پر توجہ دینی ہے. مجھے امیر اہل سنت کا وہ ایک انداز یاد آ گیا. امیر اہل سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ مجھے ایئر کنڈیشن وغیرہ وہ نہیں استعمال کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں ان کا ایک تقویٰ بھی ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم استعمال دنیا میں نہ کریں. مگر ایک وقت آیا تھا جب ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور گرمی کے رمضان تھے، تو اب ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر آپ رمضان کو پوری طریقے سے گزارنا تو آپ نے اپنے آپ کی صحت کا خیال رکھنا ہے. تو پھر آپ نے مشورہ کر کے کہ میں کسی طرح کمرے میں پڑا رہوں گا، مجھے مدنی مذاکرے چھوڑنے پڑے میں چھوڑ دوں گا، مگر میں رمضان کے روزے رکھوں گا. تو پتہ چلا کہ پریورٹی کیا تھی. پریورٹی میری اور آپ کی فرض روزے ہونے چاہیے، پھر جو وہ عبادتیں جو ہم رمضان کے علاوہ کبھی اور نہیں کر سکتے. تراویح سبحان اللہ یہ وہ رونق ہے، یہ وہ سجدے ہیں، یہ وہ سنت موقدہ ہے کہ ہم پورا سال یہ عبادت نہیں کر پاتے. میں رمضان میں یہ موقع ملتا ہے تو ہم تراویح کے لیے اپنے آپ کو گول سیٹ کریں کہ میں نے کسی صورت تراویح نہیں چھوڑنی ہے. پھر اسی طرح اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان دیکھ لینا. لیکن ایک مومن کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان کیسے گزارتے تھے. تو اس کے کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیں، امید ہے اس پر ڈسکس ہوا ہوگا. لیکن اس میں اگر ایک اور چیز یقیناً آپ نے ذکر کی ہوگی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں خوب سخاوت فرماتے. اچھا، اور اس میں ہر آنے والے سائل کو عطا فرماتے. تو اگر میں اور آپ یہ بھی گول سیٹ کر دیں کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم انشاءاللہ رمضان میں خوب سخاوت کریں گے. اور یہ بات طے ہے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور ماہ رمضان میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھ جائے گا تو آپ کے صدقے کا اجر بھی بڑھ جائے گا. تو آپ دیتے رہیے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیے کہ اللہ اس میں اضافہ کرے. اسی طرح درود شریف کا اگر سیٹ کر لیں، تلاوت کا کر لیں کہ بھائی میں اگر 3 قرآن ختم کرنے ہیں تو مجھے روزانہ کتنے پارے پڑھنے ہوں گے. آپ کیلکولیشن کے ساتھ چلیں تو آپ کے لیے کچھ چیز بوجھ نہیں بنے. ایسے ہی آپ ہر نماز کے بعد کوئی گول سیٹ کر لیں کہ میں نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، اتنے درود پاک پڑھنے ہیں. اگر آپ نے پورا قرآن پڑھنا ہے تو روز کا 1 پارہ پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے تو ہر نماز کے بعد 1 پارہ قرآن پاک پڑھ لیں. بعض لوگ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عبادت کے معاملے میں کیا سیٹ کرنا، گننا اور یہ اتنا پڑھنا اتنا نہیں پڑھنا. جتنا ہو سکے کرو، نہیں ہو سکتا نہیں کرو. اصل مسئلہ یہ نا کہ یہی بات کاروبار کے معاملے میں کیوں نہیں سوچتے کہ کیوں پیسے کو نوٹ کرنا ہے، مہینے کے آخر میں گننا ہے. بھائی جتنا ہو گیا ٹھیک ہے، باقی چھوڑ دو، نہیں اور چاہیے ہوتا ہے. یہ اگر اس کو مارکیٹ کی زبان میں کہیں تو نارملی جس کے مارکیٹ میں کچھ آئٹموں کے ریٹ بڑھ جاتے نا تو لوگ کہتے ہیں یار اب کمانے کا وقت ہے، ریٹ بڑھ گئے ہیں. رمضان میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 گنا ہو گیا ہے، آپ کو ہر تسبیح کا اجر زیادہ مل رہا ہے. تو اب ریٹ بڑھ گیا ہے تو ایفرٹ بھی بڑھاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان میں اپنے آپ کو دیگر معمولات سے فارغ کر کے عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے. ہمیں بھی اپنی معمولات کو بدلنا چاہیے. سبحان اللہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان شریف کی بات ہوئی، مفتی صاحب مزید اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں. حضور پاک کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک تو بہت بڑا عمل یہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی کہ آپ کی جبریل امین سے ملاقات ہوتی. سبحان اللہ. یعنی رمضان میں آپ کی ہر روز جبریل سے ملاقات ہوتی اور جبریل امین آپ کو قرآن سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے تھے. میں کہتا ہوں یہ حافظوں میں تو یہ عمل اور یہ ادا اس طور پر رائج ہے. ایک حافظ دوسرے کو سناتا ہے، یہ اس طرح اس کو دور کرنا. لیکن ہو سکے کسی سے کہ کوئی ایسی پارٹنرشپ رمضان میں کوئی دوستی کر لیں کسی سے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں وہ اس کو سنائے. اچھا، یہ دور کرنا بھی نبی پاک کی ہم سنت کہیں گے کہ یہ بھی ایک انداز اختیار کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہی رمضان میں آپ سناتے تھے اور جبریل امین آپ کو قرآن.
اچھا یہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ مبارک اندائیں یہ بھی تھی کہ صحابہ سے بھی قرآن سنتے تھے، یعنی قرآن سننا بھی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہوا میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ ہی سناؤ. تو جب وہ سنایا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. ابھی آپ نے بات فرمائی مفتی صاحب کی پارٹنرشپ کرنے. اچھا ایک تو چلے دوستوں میں پارٹنرشپ، کیا یہ گھر میں نہیں ہو سکتا؟ شوہر بیوی کو سنائے، بیوی شوہر کو سنائے. اچھا گھر میں ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا، بچوں سے والد سن لے، والد بچوں کو سنا لے، بھائی بہن آپس میں. تو یہ اس طرح گھر میں بھی قرآن پاک سننے سنانے کا ماحول بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہو، بننا چاہیے. جب یہ ایک کریں گے کہ یہ ہمیں فکس ٹائم میں یہ کام کرنے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ اس میں مصروف بھی رہیں گے اور اس میں بہتری بھی آئے گی. قرآن پاک کا تو یہ ہونا چاہیے. اچھا دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا بھی فرمایا کرتے تھے گریہ زاری کے ساتھ، اور باقاعدہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر اللہ کے خوف کے آثار ظاہر ہوتے تھے. رمضان شریف کے معمولات میں سے علماء نے اسے لکھا دعا میں مشغول بھی ہونا اور خوف کے خشیت الہی کے آثار بھی ظاہر ہونا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات میں سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی کثرت کرو، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ اور استغفار. یہ دو چیزوں کی کثرت کرو، اور دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تم مستغنی نہیں ہو، بے پرواہ نہیں ہو، یعنی وہ بھی تم طلب کرو. اس میں یہ کہ جنت کے حصول کی دعا کرو اور دوزخ سے اپنے لیے بچنے کی دعا کرو. اب یہ چار چیزیں اگر ہم دیکھیں حدیث میں جن کے لیے فرمایا گیا لا الہ الا اللہ. ابھی آپ نے فگر بیان کیا نا، مجھے یہ روایت یاد آ رہی تھی کہ آپ نے کہا نا کیوں گننا، ہم عبادت کریں تو اس میں کیا گنیں، تسبیحات پڑھیں، درود پڑھیں، کیوں گنیں؟ تو دیکھیں کئی چیزیں تو ہمیں شریعت نے خود ہی گننے کا کہا ہے، شمار کرنے کا ہی کہا ہے. ہم ان میں گنیں گے. ابھی ناظرین منٹ گننے ہو گئے ہیں، اتنے رہ گئے ہیں، تو وہ گن گن کے سحری تک پہنچیں گے. یہ اور یہ کرنا چاہیے، یہ واقعی وقت کے ساتھ ہے. بالکل جماعت نماز ہم دیکھیں نا تو یہ سارے کے سارے شریعت نے اوقات رکھے ہوئے ہیں. کتاب موقوتا موقوتا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اچھا حج کے ایام دیکھیں، حج کے اندر اوقات دیکھیں تو ٹائم پیریڈ کے ساتھ ہی ہیں وہ. تو جب ٹائم چلا جائے گا تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قضا کے زمرے میں آ جاتی ہیں، یا اس کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی کفارہ وغیرہ اس پہ لازم ہوتا ہے. تو ابھی ہم جو رمضان کی بات کریں تو یہ بھی تو ٹائم کے ساتھ ہی ہے. جو رمضان کے روزے رکھ رہے نہیں اگر رکھیں گے، کسی کا چھوٹ بھی جائے گا تو بعد میں وہ قضا تو اس کے ذمہ لازم آئے گی جن کے اوپر احکامات اس طرح کے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ لا الہ الا اللہ کی مجھے حدیث پاک یاد ہے کہ 70,000 مرتبہ جس نے یہ کلمہ پڑھا تو جس کے لیے پڑھا گیا اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. یعنی 70,000. اب کوئی اگر گول سیٹ یہی کر لے کہ چلیں یہ والا 70,000. اچھا بات کا ہم سنتے بہت بڑا فگر ہے، ایسا نہیں ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو یہ شعبان کے شروع میں سنا جیسے بیانات علماء اکرام فرماتے ہیں مدنی چینل پہ بھی امیر اہل سنت نے بہت ترغیبات درود پاک کی فضیلت. آج رات اس پر کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے میرے شعبان جیسے شروع ہوا، شروع سے شعبان کے اندر یعنی سنا کہ درود کا مہینہ ہے. تو میں حیران ہوا، مجھے واقعی کہہ رہے کہ میں نے یومیہ اپنا معمولات میرے جو ہیں وہ 10,000 تک پہنچے اور 10 سے پھر میں 12,000 تک پہنچ گیا ہوں. ماشاءاللہ کرنے والا یعنی سب چیزیں. لیکن ماشاءاللہ ایک وہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کچھ مسائل بھی پوچھنے تھے اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اچھا میں نے آپ کو کلپ بھیجی تھی نا، جو CSS کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، آپ کے بڑے فین ہیں، انہوں نے بتایا کہ عبدالحبیب بھائی کے بیانات سن کے میں شعبان میں 5,000 درود شریف روز پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. حالانکہ پاکستان کے ٹاپ لیول کا پیپر دے رہے ہوں. اچھا کہ آپ کی کوئی اس میں ٹائمنگ میں فرق آیا ہے، کچھ اور چیزیں یہ کی آپ نے، کوئی چیزیں کام چھوڑ دی ہیں، کوئی یہ کام بھی نہیں چھوڑا ہوا. ماشاءاللہ. یعنی جو وقت ادھر ادھر گزر رہا تھا اس کو جذبہ ہو تو پھر چھوٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. 70,000 بار کلمہ پاک والی جو فضیلت ہے نا، یہ وہی والی بات ہے کہ جذبہ ہو. ایک صاحب ہے ہمارے بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں، ان کا ایک عجب طریقہ ہے. انہوں نے ایک بڑی پیاری سی ایک تسبیح لینی ہے اور وہ 5 ڈیجٹ کاؤنٹر ہے، ابھی میرے جیب میں اس وقت وہ. تو وہ مجھے ملے تو میں نے ان کے ہاتھ میں وہ تسبیح دیکھی. ہم کہیں ٹریول پہ تھے، میں نے کہا تسبیح بڑی پیاری ہے. کہتے ہیں آپ کو چاہیے؟ میں نے کہا بتا دیں کہاں سے ملے گی. بولے میں تحفے میں دوں گا آپ کو، لیکن شرط ایک ہے. میں کیا بولا؟ آپ کو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھنا پڑے گا. میں نے کہا اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، فضیلت سنی ہوئی تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ بولا میں دنیا کے کتنے ملکوں میں لوگوں کو یہ تسبیح دیتا ہوں اور وہ 70,000 پڑھ کے مجھے آپ کو کارکردگی بھی دینی پڑے گی. یہ بھی ان کی شرط ہے کہ آپ نے مجھے اس کا فگر دینا ہے کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں اور آپ نے کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ تو کمال کا انداز ہے، تسبیح کافی اچھی ہے وہ.
تو وہ انہوں نے ماشاءاللہ لوگوں کو تحفہ دینا شروع کی, اور میں نے مجھے پھر انہوں نے میسیجز دکھائے, میرے میرے یہ شوق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ والا عدد دینا. اچھا پھر لوگوں نے 70,000, جس کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, ایک بار 70,000 کر لیا نا, اب بندہ کی عادت بن گئی, اب وہ دوسرے 70,000 پہ انہوں نے کہا پہلے اپنے لیے پڑھ لو, 70,000 اپنی والدہ کے لیے پڑھو, پھر 70,000 اپنے والد صاحب کے لیے پڑھو, کیونکہ جس کے لیے پڑھا گیا اس کی مغفرت ہے. اچھا پھر کلمہ پاک کی عادت, واقعی بہت خوبصورت آپ نے ایک ٹارگٹ دے دیا مفتی صاحب کہ کلمہ پاک کی عادت جس کی ہو جائے, تو علماء فرماتے ہیں جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. تو رمضان میں یہ خوبصورت عادت اپنا لینا, تو واکنگ کے ٹائم پہ درود اور یہ کلمہ پاک پڑھیں, تو ایک دن میں 3,000 2,000 4,000 بار پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, ہر 2-4 بار 10 بار پڑھنے کے بعد پورا کلمہ بھی پڑھ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ فضیلت آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. اور اگر چاہتے ہیں موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو تو زندگی میں بھی تو پڑھا جاری, زندگی میں جاری رکھے نا. سب یہ جو آپ نے ایک بات کہی, چلے اس موضوع کو تھوڑا سا میں 1-2 منٹ لیتا ہوں. ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات ہوتی ہے کہ ذرا آپ ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے اور بندے کا ٹائم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ نارملی ہم چیز سیکھنے کی طرف جاتے ہیں جو دوسرے دنیاوی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں یا بعض اوقات انگریزوں سے, غیر مسلموں سے لوگ سیکھ رہے ہیں. اگر اسلام کی 5 اہم ترین پلر آف اسلام جس کو 5 کہتے ہیں, ان میں 4 پلر آف اسلام, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, ان چاروں کو دیکھ لیں, یہ چاروں ٹائم مینجمنٹ کا وہ شاہکار ہیں کہ جناب دنیا میں لاکھوں کروڑوں اذانیں دنیا میں وقت پر ہوتی ہیں, لاکھوں کروڑوں جماعتیں بالکل 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتی, وہ جماعت ٹائم پہ کھڑی ہوتی ہے. سلیوٹ فار امام صاحبان اور مؤذنین, کہ بارش ہو رہی ہو, موسم تبدیل ہو, وقت پر آپ کو اذان کی آواز آ جائے گی, وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے گی. پھر نماز کا ٹائم کا خیال اتنا رکھا کہ 1 منٹ پہلے 1 منٹ بعد پڑھیں گے تو نماز ہماری نہیں ہوگی, وقت کے اندر. یعنی مینجمنٹ آف ٹائم اسلام کتنا سکھاتا ہے. تو نماز تو ٹائم کے بغیر نہیں ہو رہی. روزے کی بات کریں تو 1 منٹ سحری کا دیر سے 1 منٹ آگے کھا لیں, تھوڑا سا بھی آگے کھانا پینا شروع رکھیں, روزہ ہی شروع نہیں ہوا, 1 منٹ پہلے افطار نہیں کر سکتے. لک ایٹ دا ٹائم مینجمنٹ ان روزہ. اب آ جائے حج پر, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس دن عرفات جانا ہے اسی دن عرفات جانا ہے, مغرب سے پہلے, غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی عرفات سے باہر نہیں نکلنا ہے. جب آپ کی رمی کا وقت شروع ہوا, یعنی اگر پہلے دن رمی کا وقت جب وقت شروع ہوا, اس سے 1 منٹ پہلے آپ رمی نہیں کر سکتے. جو وقت ختم ہو گیا اس کے بعد جو بھی مکروہ یا جو اس کی جرمانے آ جائیں گے. لک ایٹ, اچھا یعنی آپ دیکھیں, ایک ہے ٹائم مینجمنٹ کا حکم دے دینا اور ایک ہے ٹائم مینجمنٹ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا. 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ موو کر رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ. آج عرفات ہونا ہے تو عرفات ہونا ہے, مزدلفہ ہونا ہے تو مزدلفہ ہونا ہے, رمی کرنی ہے تو رمی کرنی ہے, نہیں کرنی تو رکے ہوئے ہیں, کنکری ہاتھ میں ہے, جمرات سامنے ہے اور گھڑی پر نظر ہے. جب وقت ہوگا جب رمی شروع ہونی ہے, قربانی کا وقت ہوگا تو قربانی کرنی ہے, طواف زیارہ کا وقت ہے تو طواف زیارہ کرنا ہے, وقت ختم ہو گیا تو طواف زیارہ بعض اس کی صورتیں نہیں ہو سکے. لک ایٹ دا ٹائم مینجمنٹ ود دا پریکٹیکل. اچھا پھر آگے چلیں, اگلا جو ہمارا پلر آف اسلام ہے کہ وہ زکوٰۃ. اچھا زکوٰۃ بھی پراپر ٹائم مینجمنٹ ہے. مال پر آپ کا صاحب نصاب ہونے پر سال پورا ہوا, اب جا کے آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی. آپ 1 دن پہلے زکوٰۃ دے رہے ہیں, اگر 1 دن بعد آپ کے پاس کچھ رقم آ جاتی ہے, یہ چلی جاتی ہے, تو اس کے کانسیکوینسز تبدیل ہو جائیں گے, اس کے شرعی احکام بدل جائیں گے. تو سبحان اللہ, جس قدر ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اسلام ہمیں درس دیتا ہے. یعنی اگر ہم دنیا میں ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں نا, اور اپنے آپ کو ٹائم کا پابند کرنا چاہتے ہیں, تو صرف ایک بات کر لیں کہ سچے مسلمان بن جائیں, با عمل مسلمان بن جائیں. مسلمان سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ کوئی عمل نہیں کرتا. ہاں پرابلم یہ کہ جو پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے تو اس کی زندگی بھی پھر بے ترتیب ہو جاتی ہے. نگران شورا نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا, کسی شخص نے کہا میرے کام ترتیب سے نہیں ہے, فرمایا 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دو, تمہاری پورا لائف ترتیب میں آ جائے گی, کیونکہ آپ ٹائم پہ نمازیں پڑھنے والے بن جائیں گے نا, تو پھر آپ کی باقی چیزیں بھی ٹائم پہ ہونے لگ جائیں گی. تو اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ ٹائم مینجمنٹ سبحان اللہ جتنا پیارا اسلام سکھاتا ہے, ہمارا دین سکھاتا ہے, اس سے زیادہ کہیں اور نہیں دیکھنے کو ملتا. بس اب اسلام پر عمل کرنے والے بنے, لوگ مسلمانوں کی مثال دینا شروع کر دیں گے کہ ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے سیکھو. ایسا تسبیح کے لیے اب آنا شروع ہو گئے, 100-150 مجھے پہنچا دیں. نہیں وہ بھائی وہ پہنچا دے گا تسبیح. اچھا تسبیح تو یہ سب پڑھنے کی نیتوں والے میسج آ رہے ہیں, یہ تو کافی مہنگی مطلب ہوگی. اچھا اتفاق ہے ابھی حاجی امین نعت خواہ کو سب سے پہلے چاہیے. ہاں نہیں وہ امین میں ان کا نام دے دوں گا انشاءاللہ, وہ میں دے دیں گے ان کو, میں بھول گیا گھر پہ. تو وہ اصل میں کاؤنٹر ہے, کاؤنٹر میں نارملی 3 ڈیجٹ ہوتے ہیں نا. جی جی. تو وہ پھر 1000 کے بعد پھر آپ کو چینج کرنا, 10,000 کے بعد وہ 70,000 تک تسبیح چلتی ہے کاؤنٹر, تو اس لیے وہ اچھا تھا. لیکن آپ کوئی بھی تسبیح رکھ لیں اپنے ہاتھ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ناظرین کرام, آپ نے پیاری پیاری باتیں سنی اور ہم روزانہ اسی طرح سیکھیں گے, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہمیں روزانہ ایک پیارا سا کسی بھی حوالے سے وظیفہ بھی بیان فرمائیں گے, تو وظیفہ لینے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے 1-2 کالز بھی دے دیجیے.
मुबल्लिगीन की आमद, मुफ्तियान इकराम की आमद, मरहबा। आप सबको रमजानुल मुबारक की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। हाजी अब्दुल हबीब भाई और बिलखसूस मुफ्ती साहब से अर्ज है कि सुना है कि शैतान रमजान में कैद हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग गुनाहों में मुलव्वस हो जाते हैं, तो ये क्या, इसकी क्या है, ये थोड़ी वजाहत फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैर। जी मुफ्ती साहब, शैतान कैद होता है फिर हम गुनाह में कैसे पड़ जाते हैं? गुनाह के दो असबाब होते हैं, एक तो शैतान की तरफ से ही वर्गलाया जाता है, दूसरा ये मेन अपने नफ्स को ही हम अगर गुनाहों के आदी बनाए हुए हैं तो फिर वो इंसान उसी में लगा रहता है। लेकिन शैतान के कैद होने से ओवरऑल तो मुसलमानों के अंदर एक फ़ायदा नज़र आता है कि गुनाहों की कमी वाक़ई तो कमी आ जाती है। हर आदमी के अंदर भी अगर वो किसी बुराई में गुनाह में मुब्तला है तो कई चीज़ें उससे ऐसी हैं कि रोज़ा उस काम से रुकावट बन जाएगा, रोज़ा रोक देगा। वैसे अस्सौम रोज़े का माना ही रुकना है, तो आदमी खाने पीने से ही सिर्फ नहीं रुके, खाने पीने से तो रुकना ही है, तभी तो उसका रोज़ा होगा। लेकिन जो मकासद हैं कि हर उस चीज़ से भी अपने आप को रोके कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाला अमल है, तो उससे आदमी के लिए रोज़ा ये रुकावट बन जाता है। तो शैतान के कैद होने से ओवरऑल मुसलमानों के अंदर गुनाहों की कमी, इबादत की तरफ ज़ौक़ शौक़, जमात, नमाजें, मस्जिदें बारौनक होना, ये हमें नज़र तो आती हैं। लेकिन जो नफ्स आदी बना होता है तो वो बाद औक़ात उस नफ्स ही उनको तरह तरह के गुनाहों के अंदर वो मुब्तला कर देता है। तो कोशिश ज़ाहिर है ज़रूर उसको करनी है, अपने आप को इन चीज़ों से रोकना। उलमा एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि साइकिल है, साइकिल को आप पैडल मारते जाएं और उसके बाद पैडल मारना छोड़ दें, साइकिल तो फिर भी दूर तक चलती है ना। तो गुनाहों की आदत ऐसी मार लगा अपनी ज़िंदगी में लगा दी कि अब शैतान बेशक पैडल नहीं मार रहा, लेकिन आप चूंकि आदी हैं तो आप चल रहे हैं। तो अगर आप ब्रेक लगा दें, अब पैडल भी नहीं मारे, साइकिल नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी। तो आप ब्रेक तो लगाएं गुनाहों की आदत को। रमजान आते यही बुरी आदतें छोड़ देना। देखिए अब इसके लिए प्रैक्टिस क्या करनी होगी कि मैं कहां कहां गुनाह करता हूं। इंसान अगर थोड़ा सा रुक के एनालाइज करे ना तो गुनाह पता चल जाएंगे कि मेरे मोबाइल मुझे गुनाह करवा रहा है, मेरी दोस्ती मुझे गुनाह करवा रही है, मेरी जबान मुझे गुनाह करवा रही है, गुस्सा आ जाता है, गाली निकल जाती है, झूठ निकल जाता है, दिल आजारी हो जाती है। तो अब एक बार रियलाइज कर ले कि अब शैतान नहीं है, पैडल मारने वाला कोई नहीं है, तो यार साइकिल को एक बार ब्रेक लगा लूं ना तो अब दोबारा साइकिल नहीं चलनी। तो आपने ब्रेक ये लगाना है कि बस अब मैंने ये मोबाइल के ये तमाम ग्रुप से लेफ्ट हो रहा हूं, ये तमाम पेजेस को डिसलाइक कर रहा हूं, उन तमाम दोस्तों के पास अब जाना नहीं जहां बुराई होनी है, और अपने आप को अच्छी सोबत की तरफ ले आए तो इंशाअल्लाह आप गुनाह से बच सकते हैं। लेकिन आप कहें वो सारी चीजें कैरी भी करूं, वही सोबतें, वही मोबाइल, वही टीवी, वही जनाब गैदरिंग, और मैं कहूं गुनाह से भी बच जाऊं, तो फिर शैतान को जरूरत नहीं है, इधर वैसे ही लोग अपनी अपनी आदतों में पड़े हुए हैं। तो हमें अब अपने आप को बचाना है। जी अदनान चिश्ती साहब कहेंगे कुछ इस पर? जी ओवरऑल तो यही बात है जी, और बंदा जहन बना ले तो इंशाअल्लाह रहमान, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, तब्दीली तो आती है। यानी वाकई शैतान को कैद कर दिया गया, उसका असर यूं हमें नजर आता है कि मस्जिदें जो है वो भर गई है, नेकियां करना आसान हो गया। वो बंदा जो आम नमाज जोहर के अंदर नहीं आता तो वो फजर के अंदर पहुंचा हुआ है माशाल्लाह, और तरावी के लिए उसके अंदर ज़ौक़ शौक़ मौजूद है। ये सब का सब बता रहा है कि वाकई कुछ एहतिमाम किया गया है। कुछ कोशिश हम करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान वो जो रूटीन वाली है, बहुत प्यारी मिसाल के जरिए जो है वो समझाया रुकने शूरा ने। तो अगर हम भी वो जो सौम है उसका यूं जो है वो अपने आप पर लाजिम कर ले कि रुकना है। जो जायज काम थे, बाज खाना पीना दीगर चीजें हलाल थी, जब उससे रुक गए हैं हम अल्लाह तबारक तआला के हुक्म पर, तो जो गुनाह है, जो रोजा है नहीं है, उससे पहले भी हमने रुकना था। तो रमजान शरीफ के अंदर तो बदरजा औला से रुक जाना चाहिए। इसकी सीवियरिटी भी सोचिए। अब जो रमजान में गुनाह करना शदीद अल्लाह को नाराज करने वाला बताया गया हदीसों में, रिवायतों में, उसकी एक बड़ी वजह भी तो ये है ना कि शैतान भी बंद कर दिया गया, नेकियों का अजर भी बढ़ा दिया गया, और नफ्स भी कमजोर हो रहा है। अब मेरे बंदे फिर भी तो गुनाह से बाज नहीं आ रहा। यानी आप सोचे तो सही कि ऐसे महीने में गुनाह करना कितना अल्लाह को नाराज करने वाला है। यानी अगर कोई पाकिस्तान में या अपने वतन में गुनाह करे, यकीनन गुनाह है, कोई मक्के में जाके गुनाह करे तो वो क्या कहेंगे, खुदा का खौफ करो यार, किधर गुनाह कर रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे ही आम महीनों में गुनाह है, मगर रमजान में उस गुनाह की सीवियरिटी, उसकी शिद्दत बढ़ जाती है कि यार इसमें तो शैतान भी बंद कर दिया गया। अल्लाह हमें रमजान गुनाहों से बचकर गुजारना नसीब। आमीन। कॉल दीजिए।
माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल रमज़ान मुबारक का अज़मतों बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की नूर भरी नशरियात भी शुरू हो चुकी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा इशफाक भाई कि मैं गालिबन 2017 से रमज़ान मुबारक मदनी चैनल के साथ गुजार रहा हूँ। माशा अल्लाह क्या बात है, मज़ा दुबाला हो जाता है और सारा साल मुझे मदनी चैनल की रमज़ान नशरियात का इंतज़ार रहता है। अल्लाह पाक मदनी चैनल को और दावत इस्लामी को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत भी होती है नूर सहर में और हम वक्तन फ़वक्तन मनाजिर देख रहे हैं। हाई साहब, आज मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी व्यूवरशिप होगी जो हो सकता है आगे चलकर कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, कुछ शहरी में प्लान्स बनते हैं, तो यहाँ पर ये तरगीब भी हो जाए कि ये मदनी चैनल इस साल 10 रमज़ान को 18 बरस पूरे हो जाएंगे, तो किस तरह इसको सपोर्ट करें और फंड्स की क्या नीड है हमें? देखिए, पहले तो आपने जो बात की ना वो बात भी बड़ी तकलीफ दे है कि सिर्फ मदनी चैनल की व्यूवरशिप या दीनी कामों की व्यूवरशिप नहीं बल्कि मस्जिदों में नमाजी भी डे बाय डे कुछ कम होना शुरू हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ये भी प्लीज इस बार नियत कर लें कि अगर आप रमजान में नमाजी बने हैं या मस्जिद में जा रहे हैं तो पूरा रमजान इंशाल्लाह तादाद बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप हमारे साथ मदनी चैनल पर आ गए हैं तो आपने मदनी चैनल की नशरियात भी पूरा महीना पाबंदी से देखनी है, इधर उधर गुनाहों भरे चैनल्स पर ना जाएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मदनी चैनल को 18 साल 10 रमजान को पूरे होंगे तो आपने मदनी चैनल का साथ यूं भी देना है कि मदनी चैनल की दावत दीजिए। ये भी मदनी चैनल को प्रमोशन करना है कि लोग मदनी चैनल देखेंगे, कोई एक बात सीख लेंगे। आपने अभी सुना कि 7-8-9 साल से वो बता रहे हैं कि मैं मदनी चैनल पर रमजान गुजार रहा हूं, तो कितनी बातें सीखी होंगी। तो हम किसी को मदनी चैनल का व्यूअर बना दें तो ये भी मदनी चैनल का साथ है। और ये मदनी चैनल आज यकीनन और दावत इस्लामी के काम आपके एहतियात से ही चलते हैं। तो आप अपने, जैसे हमने मुफ्ती साहब से सुना कि माह रमजान माह सखावत भी है, नबी पाक खूब सखावत फरमाते थे, तो वो दावत इस्लामी जिसने हमें मदनी चैनल दिया, वो दावत इस्लामी जिसने हमें हजारों मसाजिद और लाखों तलबा वो दिए जो उलमा हैं या हाफिज कुरान हैं या नाजरा पढ़े हुए हैं, तो उस दावत इस्लामी का भी इस माह रमजान में हमने भरपूर साथ देना है इंशाअल्लाह उल करीम। नाजरीन, चलते हैं आज का वजीफा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से सुनते हैं। माह रमजान आया है, माह रमजान आया है। आज जो वजीफा सेलेक्ट किया गया है वो 99 बीमारियों से इंशाअल्लाह आपको बचाएगा या शिफा देगा। और उसमें आप सोचे 99 बीमारियों का इलाज एक ही वजीफा है। और सुभान अल्लाह, इस वजीफे में एक और कमाल की बात ये लिखी गई हदीस पाक में कि इनमें सबसे हल्की बीमारी रंजो अलम है। अब आप सोचे इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी इंशाल्लाह उससे हम बच जाएंगे, मगर इस वक्त रंजो अलम का इलाज कौन है जिसको नहीं चाहिए। रंजो अलम में यानी तकलीफ में है या गम में है, किसी सैडनेस में है, तो आज इंशाल्लाह बहुत स्वीट एंड शॉर्ट वजीफा, और वो भी हदीस पाक के जरिए आपको मिलेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा तो ये उसके लिए 99 बीमारियों की दवा है। इनमें सबसे हल्की बीमारी रंजो अलम है। तो चले जनाब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दोबारा मैं पढ़ देता हूं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कमाल का वजीफा है। इसको बाज़ हदीसों में जन्नत की क्यारियों से, सुभान अल्लाह, जन्नत के बागात से कुछ लेना भी कहा गया है। तो ये वजीफा चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ते रहा करें, बीमारियों से भी शिफा मिलेगी। और अगर आप गमगीन हैं, आप तकलीफ में हैं, तो इंशाल्लाह ये गमों का मदावा भी बन जाएगा। गम इंशाल्लाह खुशियों में बदल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज से इस वजीफे को पढ़ना इंशाल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कराची में सहरी का वक्त इख्तिताम की तरफ है, तकरीबन 8-9 मिनट बाकी हैं। आप देखते रहिए अपना अपना टाइम मजीद 8-9 मिनट, हाँ तकरीबन 8-9 मिनट एहतियाती गालिबन या 10 मिनट है, 10 मिनट बाकी हैं। तो आप ख्याल कीजिए अब और जल्दी जल्दी इख्तिताम की तरफ जाइए। मुफ्ती साहब, रोज़ा रखने से तिब्बी तौर पे भी मेडिकली भी फ़वाइद मिलते हैं, सेहत के भी फ़ायदे हैं? जी हाँ, रोज़े रखे में फ़वाइद तिब्बी तौर पे बहुत ज़्यादा है। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, रोज़ा रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। रोज़ा रखने से आपने फरमाया कि तुम सेहतमंद हो जाओगे, तंदुरुस्ती है। तो ये
वैसे आपने अब्दुल हबीब भाई से लेना था तो आपको पिछले सहरी भी करूंगा लेकिन जवाब भी दे देता हूं। लेकिन उनके सहरी रह जाएगी बिल्कुल। कोई बात नहीं, दोनों मैं तीनों बल्कि इसमें जो ना मैं एक बात रिवर्स कर देता हूं कि मुफ्ती साहब इसे बयान करेंगे। आज तो साइंस ने भी ये बातें करना शुरू कर दी, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है, 16 घंटे की फास्टिंग। अब तो मुझे एक साहब मेरे रिश्तेदार हैं हमारे, 2 महीने पहले मुलाकात हुई, तो कह रहे मैं सुबह जो है वो 7-8 बजे के बाद से खाना नहीं खाता हूँ, सुबह अर्ली नाश्ता करता हूँ और रात का खाना खाता हूँ। मैंने कहा बाकी पूरा दिन बाकी कुछ नहीं खाता? तो मैंने कहा रोज रोजे रख लें। थोड़ी देर में शौक में आ गए, कहते हाँ यार रोजे तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा अगर यही आप अपने टाइम टेबल को सेट कर ले तो आपके नफली रोजे की नियत भी हो जाएगी और आपको ये ज़िमनन फायदा हो जाएगा। यानी आज डॉक्टर्स की मानने पर लोग 12-12, 15-15 घंटे की फास्टिंग पूरा साल कर रहे हैं, 6-6 महीने कर रहे हैं। और सुभान अल्लाह, मेरे आका की हदीस मुफ्ती साहब ने बयान की कि रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो ब्लड प्रेशर का इलाज है, शुगर का इलाज है जनाब, उसमें आपके मोटापे का इलाज है। लेकिन बात वही है कि 12-15 जो भी 12 घंटे का, अगर 15 घंटे का रोजा जो भी रख रहे हैं, आजकल घंटे कितने बनते हैं एग्जैक्टली गिने नहीं है मैंने, तकरीबन 13 घंटे। लेकिन पाकिस्तान में, बाकी मुल्कों में अलग होगा, लेकिन उसके बाद 5 बार नहीं खाना है कि मगरिब में इफ्तार में इसलिए ज्यादा खाना है कि सारा दिन भूखा रहा था, शहरी में डट के इसलिए खाना है कि पूरा दिन भूखा रहना है, और फिर रात 2-3 बार इसलिए खाना है कि कल फिर रोजा रखना है। तो फिर तो जनाब आपका वजन और बढ़ जाएगा। तो बाकी बातें और करते हैं, मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं भी जी वाकई बाज़ अफराद शहर वालों के 15 घंटे बन जाता है तकरीबन। नहीं, हम तो खा पी रहे हैं, खाते पीते ये भी हो सकता है। बाज़ अफराद का मामला वाकई ऐसे होता है कि वजन कम होने की बजाय बढ़ जाता है, और वो उसके अंदर इसी फिक्र के अंदर रहते हैं कि इफ्तार के अंदर ये फिक्र है कि सारा दिन भूखा रहा हूँ अब खाना है, और इसी तरह सहरी के अंदर ये है कि सारा दिन भूखा रहना है इसलिए खाना है, और फिर उसके बाद जो है वो खाना पीना चलता ही रहता है। क्योंकि आमतौर पर तरावी के बाद अच्छा थोड़ा अभी हल्का फुल्का जो है नमाज पढ़ के आए हैं, इफ्तारी की है तो कुछ हल्का फुल्का खा के गए हैं, वापसी आने के बाद भाई तरावी पढ़नी है तो कुछ हल्का फुल्का हो जाए, तरावी पढ़ के आए हैं तो जी वो पहले वाला तो हजम हो चुका होगा तो अब मजीद जो है ना कुछ खा लिया जाए। तो यूं खाने पीने के मामलात ही चलते रहते हैं। तो बंदे को चाहिए इस पर भी कंट्रोल करे। जो रोजे की एक रूहानियत और नूरानियत है वो भूख बर्दाश्त करने के अंदर भी है, भूख महसूस तो हाँ जी, यानी लगे पता। अब यूं कह लें कि मौसम अगरचे बड़ा यहाँ कराची का तो बड़ा सुहाना है, तकरीबन हमारे मुल्क भर में तकरीबन ऐसी ही कैफियत है, लेकिन फिर भी बंदे को चाहिए कि वो जो एक नूरानियत और रूहानियत जो भूख के अंदर पोशीदा है, भूख अल्लाह तबारक तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग इसको समझते हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया, आप देखें पुराने बुजुर्गों में इमाम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह किताबुल जू के नाम से पूरी किताब लिखी है अपने। ऐसा क्या है इसके अंदर कि भूख के फजाइल जो है वो जमा किए जा रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत पेट का कुफले मदीना लिखी, तो ये मतलब इसके अंदर कुछ है। जिन्होंने इसको पाया है उन्होंने फिर आगे इसकी तरगीबात भी दिलाई कि भाई ये भी करके देखो। जी माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, भूख के हवाले से तो बहुत अच्छी बात की। अब ऐसे में किसी को ज्यादा भूख लग जाए और रोजे में खा पी ले तो इसका क्या हुक्म है? ये मसले आज से शुरू हो जाएंगे तकरीबन लोगों के, और खाने पीने के हवाले से या दीगर वो कुछ दिन पहले इब्तदाई रहते हैं कि जिसमें भूल वाले सवालात लोगों के आ रहे होते हैं। अब रूटीन में नहीं है ना? हाँ, देखें रोज़ा में अगर भूल के दायरे किसी ने कुछ खा लिया पी लिया तो शरीयत मुताहरा ने ये देखें कितना उसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि उसे अल्लाह ने खिला दिया, अल्लाह ने पिला दिया। वाह। बाकी अगर भूल कर किसी के साथ ये मामला हो जाता है। यहाँ एक दो और बातें मैं अर्ज़ करूँगा। रोज़े में ना एहतियातें हमें कई एतबार से, यानी रोज़ा तो रखा हुआ है, अब अपने रोज़े को बचाना भी है। यानी कोई ऐसी अमल नहीं करने कि जिसकी वजह से रोज़ा फसाद की तरफ जाए, रोज़ा टूटने की तरफ जाए। और इसी तरह वुज़ू करते हुए दीगर ऐसे मामले कि थोड़ी सी भी गफलत की आपने तो आपका रोज़ा बाज़ औक़ात हो सकता है टूट जाए। कुल्ली करते हैं लोग, इतनी जल्दबाजी में आए, तेज़ी में आए, टाइम थोड़ा है, नमाज वुज़ू करने के लिए बैठे, अब जल्द से पानी लिया, मुंह में डाला और पानी अंदर चला गया। अगर रोज़ा याद है, रोज़ा याद है और हो गलती गई है तो रोज़ा टूट जाएगा ना, इससे रोज़ा बचेगा नहीं। यानी लोग ये समझते हैं गलती और भूलना ये एक ही है, ये एक नहीं है। गलती कुछ और है, भूलना कुछ और है। सही। भूलना तो ये है कि आपको रोज़ा याद ही नहीं रहा, आपको रोज़ा याद ही नहीं रहा और आपने कुछ खा लिया, तो वो तो चाहे पेट भर के खा लिया, वो चाहे आपने पूरा का पूरा गिलास पानी का पी लिया, खाना भी खा लिया, तो वो एक अलग बात, उससे नहीं टूटा। लेकिन गलती से एक घूंट के ये चंद कतरा भी चला गया तो रोज़ा आपका टूट जाएगा। तो इसलिए जब हमने वुज़ू करना है, इन चीज़ों में भी एहतियात करनी है
یعنی ظاہر کلی ترک نہیں کرنی، یہ نہیں ہے کہ کلی روزے کے اندر وضو کے اندر نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھانا یہ روزے کے اندر نہیں ہے، وہ روزے کی حالت میں بھی جو وضو کرتے ہیں اس میں وہی سنت ہے، اسی طرح اس کے احکامات ہیں، الا یہ کہ مبالغہ نہیں کرنا۔ اس سے بڑی اہم بات آپ نے کی، لوگ غلطی کو بھی بھولنا ہی سمجھتے ہیں۔ جی بھول الگ چیز ہے، اور آپ کی اپنی مسٹیک سے آپ نے پانی پی لیا تو یار غلطی ہو گئی تو معاف ہے، تو وہ نہیں ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اس پہ آپ کو احتیاط ہی کرنی ہے، اور خاص طور پہ ان معاملات میں وضو وغیرہ کے معاملات میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ جو افطاری میں جو بات چل رہی تھی کہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، ہمارے دوستوں میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور یہ میری پریکٹس بھی ہے کہ بھوکے آدمی کو کبھی کھانے کا آرڈر نہیں دینا چاہیے۔ آپ کبھی دوستوں کے ساتھ جاؤ، جس کو سب سے زیادہ بھوک لگی ہے اس کو کہہ ذرا کھانا لے آؤ، تو اس نے اتنا لے آنا ہے کیونکہ اس کو اتنی بھوک لگی ہے کہ میں یہ بھی کھا جاؤں گا، میں یہ بھی کھا جاؤں گا، اور پھر کھانا بچنا ہی بچنا ہے۔ تو جس کو معتدل بھوک لگی ہے نا اس کو کھانے کا آرڈر دینا چاہیے۔ تو بالکل ایسے ہی افطار کے وقت بندہ افطاری کا سامان خریدے جس کو واقعی لگی ہوئی ہے بھوک، تو اس نے سموسے بھی لینے ہیں تو پتہ نہیں وہ کچھ لے لینا ہے، اور اس کے بعد بعض اوقات بچ بھی جاتا ہے یا پھر وہ زیادہ کھا جاتا ہے۔ اب ایپس کا زمانہ ہے تو عام کو اتنی بزی ہوتی ہے ایپس۔ ہاں، تو وہ بندہ ایپ پہ طرح طرح کی چیزیں آ رہی، یہ بھی لے لوں، یہ بھی کھا جاؤں گا، یہ بھی کھا جاؤں گا، تو بھائی آپ نے اپنا ٹارگٹ یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، ورنہ وہی والی بات ہے کہ رمضان تو گزرا وزن بھی بڑھ گیا۔ اور کچھ ایسا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہے کہ پورے سال ہماری روٹین میں نہیں ہے، ہر روز سموسے کھانا روٹین میں نہیں ہے، پکوڑے کھانا روٹین میں نہیں ہے، کچھ ایسی تلی ہوئی چیزیں ہر روز روٹین میں نہیں ہے، لیکن رمضان میں جب اس کو روٹین میں لاتے سمجھتے ہیں لوگ اس کو حضرت کہ روزہ پورا نہیں ہوگا، لگتا ہے جب طبیعت خراب۔ آج بڑی اچھی تربیت فرمائی ہے مدنی مذاکرہ میں۔ روزانہ مدنی مذاکرہ دیکھیں، اور آئیے چلتے ہیں، اختتامی وقت ہے، امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کے بعد کی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ اے مالک و مولا، جب دنیا سے جانے لگے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے، وہ بھی مدینے میں، وہ بھی زیر گنبد خضرا نصیب ہوں، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیں، اور ہماری روح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ نزغہ کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزغہ کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو صحت دے، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا ہو، تنگ دستیاں دور ہوں، فراخ دستیاں نصیب ہوں۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو۔ اے اللہ پاک، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ پاک، جو جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہیں نکل آئیں، مظلوم قیدیوں کو رہائی عطا ہو جائے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں۔ یا اللہ پاک، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا کر۔ اے اللہ پاک، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، نیک رشتے ملے۔ الہ العالمین، ماہ رمضان کا صدقہ، جو نماز نہیں پڑھتے نمازی بن جائیں، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے روزے رکھنے شروع کر دیں۔ اے اللہ پاک، گناہوں کا سیلاب تھم جائے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے۔ یا اللہ پاک، سنتیں مٹانے والی فیشن کا قلع کما ہو جائے، ہم سب سنتوں کا۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا بند فرما دیجئے۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا بند کر دیجئے۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا بند کر دیجئے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا خدا مانگ رمضان کے صدقے
سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 6:10 پہ ہیں. فجر کی جماعت 6:10 پر ہے. جس کا وضو وغیرہ نہیں ہے فوراً وضو کے لیے جائیں.